ان کے بعد کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ لکھی گئی. 950 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. پھر وہاں ایسا دور کیسے آ گیا کہ وہاں کلمہ پڑھنے والے نہیں رہے, اذان جاننے والے نہیں رہے, وہاں مسجدیں نہیں رہی. دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ ہے, وہاں وہ اذان سے ترس گئی. ایسا کیوں ہو گیا؟ اور اللہ کے کرم سے بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے, آپ نے فرمایا تھا مجھے بھارت کی طرف سے نام لیے بغیر مجھے ادھر سے علم کی بو آتی ہے. بھارت کے ہندو راجا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا تھا. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, وہ رات کو نکلا, دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اپنے نجومیوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا آخری پیغمبر پیدا ہو گیا عرب میں, اس کی قوم نے نشانی کا مطالبہ کیا ہے, اس کی سچائی کی نشانی میں خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. تو راجا مالی بار, گجرات کی طرف ہے مالی بار, وہاں کے اس ہندو راجا نے آخری نبی کے لیے تحفے تحائف بھیجے, 5 بھی بھیجا 5. اب یہ تو معلوم نہیں وہاں تک پہنچا نہیں پہنچا, لیکن اس کا بھیجنا, آخری نبی کے لیے تحفہ بھیجنا, یہ کتابوں میں لکھا ہے. اللہ کے نبی کو بھارت سے تعلق تھا. سب سے پہلا نبی بھارت میں آیا تھا حضرت آدم, جنہیں سنسکرتی زبان میں منو کہتے ہیں, قرآن کی زبان میں آدم. ہمارے سب کے پتا, سارے انسانوں کے باپ آدم جنت سے, سورگ سے بھارت کی دھرتی پر بھیجے گئے تھے. تو خیر, یہاں بھی 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی, اور پھر انگریز آیا, انگریز نے دیش پر قبضہ کر لیا, 200 سال ملک کو لوٹا. پھر ہندو مسلم سب بھائیوں نے مل کر 150 سال اکیلے مسلمان لڑے. جب دیکھا کامیابی نہیں ملتی, ہندو بھائیوں کو ساتھ دیا. 50 سال تک ہندو مسلم اکٹھے ہو کر لڑے, تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا. سب کی قربانیوں کے نتیجے میں دیش کو آزادی ملی. تو اس وقت اللہ کے کچھ خاص بندے اس سوچ میں پڑ گئے کہ بھارت میں مسلمانوں کا بھوشیہ, مستقبل, اگلا زمانہ اسلامی تشخص کے ساتھ کیسے باقی رہے گا. اب یہاں اسلام کیسے زندہ رہے گا؟ کئی سو مدرسے دلی میں تھے, سب شہید کر دیے. کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملتا تھا. کئی سو مدرسے چھوٹے بڑے دلی شہر میں تھے, مسجدیں شہید کر دی گئی, مدرسے, علماء 50 ہزار علماء شہید کر دیے گئے. تو اللہ نے کچھ خاص بندے اس فکر میں مبتلا ہوئے, اسلام اب اس ملک میں کیسے زندہ رہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹی سی چارپائی پہ جھینگلے پہ پڑے رہتے تھے. اسی سوچ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انگریز کے ظلم سے بچ کر کسی طرح مکہ چلے گئے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمہ اللہ جان بچا کر مکہ پہنچ گئے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر خدا نے علم کیا, اس دیش میں مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کا نسخہ مدرسے قائم کرنا ہے. دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا. 10 سال کے بعد سہارنپور کا مدرسہ قائم ہوا. دیے سے دیا جلاتے گئے, اور اللہ کے کرم سے مدرسوں کا جال بچھ گیا. آج بھارت کے مسلمان مذہب اسلام پر دنیا کے ہر ملک سے زیادہ اچھی حالت میں ہیں. یہ صرف مدرسے کی برکت ہے.
یہ سوال پیدا ہو کہ وہاں 900 سال حکومت کی ہے اور وہاں سے اسلام ہی کو مٹا دیا گیا، یہاں سے اسلام کیوں نہیں مٹ پایا؟ اس لیے کہ یہاں اللہ پاک نے اسلام کو باقی رکھنے کی سبیل مدرسے پیدا کر دیے، اور تبلیغی جماعت مدرسے کا فیض ہے۔ مدرسے میں ہول سیل کا مال تیار ہوتا ہے، ہم تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں تو سیل مین کی طرح اسی فیض کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اب اس مدرسے کی اہمیت وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مدرسے کی اہمیت کیا ہے، لہذا یہیں سے اسلام کی آبیاری ہو رہی، یہیں سے اسلام کے پودے کی جڑوں میں پانی پہنچ رہا۔ لہذا ان مدرسوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، شاید وہ آپ سبھی لوگوں کے علم میں ہے۔ مشورے چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بحث ہو رہی مدرسے کیسے بناؤ۔ کیوں؟ مدرسوں نے دیش کی خدمت کی ہے، سیوا کی ہے، غریبوں کو پڑھایا ہے، اپنے ملک کی سیوا کی ہے، نقصان کبھی نہیں دیا۔ یہ تو سیوک اور خادم ہیں، مگر ان سے نقصان صرف یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اسلام کے درخت کی جڑ میں پانی پہنچتا ہے۔ لوگوں کو ان میوات کے ملاؤں کا تو ڈر ہے، اور ویسا کوئی مسلمان ہو نہ قرآن سے نسبت، نہ مدرسے سے، نہ تبلیغی جماعت سے کوئی واسطہ، نہ نماز کا، نہ اذان کا، نہ دین کا، ایسے مسلمان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلمانوں سے ہے، جو ان کے نقش قدم پر یہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے پھر ان کا تعاون کرنے والے عوام، ان سے خطرہ ہے۔ حالانکہ یہ دیش کے سچے سیوک ہیں، وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو آشکارا فرمائے۔ تو خیر میرے پیاروں، بات چل رہی تھی کہ یہ جو اپنی کمائی کو مشتبہ چیز سے اور حرام سے بچانا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر مسلمان حلال کمائی کھائے گا اور حلال غذا کھائے گا تو اس کا ایمان پختہ ہوگا، اس کی دعا میں اثر پیدا ہوگا۔ ہم لوگ قرآن کی آیتوں کو بعد میں اسی لیے پڑھیں گے کہ اسی کی برکت سے کچھ طاقت پیدا ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ مجمع میں نہ جانے اللہ کا کون نیک بندہ ہو، اللہ قبول فرما لے۔ بس ٹائم مختصر ہے، میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی کمائی پر خاص توجہ رکھیں۔ مسلمان کا جذبہ یہ ہو کہ مجھے حلال مال ملے چاہے وہ تھوڑا ہو۔ اگر حلال مال ملے گا اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اس میں برکت ہوگی، اور اگر حرام ملا اور زیادہ ملا اس میں کوئی برکت بھی نہیں اور آخرت میں وبال جان بنے گا۔ میں آپ کو بہت ساری باتیں اور بتاتا سمجھانے کے لیے، مگر بس ایک آدھ قصہ سناتا ہوں۔ یہ بھارت، اس کا بڑا سوبھاگیہ رہا ہے، کیونکہ خدا کا پہلا نبی اس میں آیا، آخری نبی نے اس کے لیے دعائیں دی۔ یہاں دلی میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی اثر سے پہلی سنتیں قضا نہیں ہوتی تھی، تہجد کے نفل نہیں چھوٹتے تھے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے اورنگزیب، میں کیا بتاؤں کہ اس کا اتہاس لوگوں نے بدل دیا، کچھ باتوں کو لے کر پھیلا دیا، اور جو اس کی اچھی اچھی باتیں ہیں ہندو مسلم پریب کی، اسے لوگ بھلاتے ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر خدا کا ولی تھا، ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بادشاہت کی گدی پر تھا۔ اس لیے سیاست اور دین یہ تو ایک ہی چیز تھی،
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے۔ ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آتا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ پہلے جو کام نبیوں کا تھا، اب وہ کام نبیوں کے وارثین کا، علماء کا ہونا چاہیے۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی سیاست اتنی گندی ہو گئی، آج اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کام کے لیے کھڑا ہو تو چاروں طرف سے انگریز والی بات کہی جاتی ہے کہ ان کو سیاست سے کیا مطلب، یہ تو مسجد مدرسے کے مصلے تک ہیں۔ حالانکہ قوم کی صحیح رہبری نبی کرتا تھا، نبی کے بعد نبی کا وارث کر سکتا ہے۔ یہ اورنگزیب بادشاہ کا جب انتقال ہوا، انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے پر سرکاری خزانے کا کوئی پیسہ خرچ نہ کیا جائے۔ میرے 24 روپے رکھے ہیں، ٹوپی بنتے تھے، قرآن لکھتے تھے، ٹوپی بکتی تھی، قرآن پاک کا جو ہدیہ آتا تھا اس سے میرے 24 روپے رکھے ہیں، میرے کفن دفن میں وہ 24 روپے خرچ کیے جائیں۔ میں بادشاہ ہوں لیکن سرکار کا خزانہ میرے لیے نہیں ہے۔ اورنگزیب بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ لکھوایا تھا، میں ان کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دونی، کچھ پرانے بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے، دونی ہم تو نہیں جانتے، بس سنا ہی ہے۔ یہ اورنگزیب ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے پڑھے تھے۔ ملا جیون کوئی ایسے تھے بزرگ جیسے میوات کے آدمی ہوتے ہیں۔ ملا جیون بہت بڑے عالم تھے، تفسیر احمدی لکھی ہے، نور الانوار لکھی ہے، شرح۔ ملا جیون سے اورنگزیب نے علم حاصل کیا تھا۔ جب اورنگزیب بادشاہ بن گیا تو اورنگزیب نے ملا جیون کے پاس خط لکھا کہ میں بادشاہت کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں، دعا آپ کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ میں حاضر ہوتا، میں چیلا شاگرد ہوں، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا، اور آپ ہی نے پڑھا رکھا ہے کہ جو ذمہ داری دی جائے اسے نبھاؤ، تو میں تو نہیں آ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کی کچھ سیوا کر لوں۔ تو رمضان قریب تھا، مکتب کی چھٹی کی، امتحان کرایا، اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ گئے دلی۔ اورنگزیب بادشاہ سے عصر کی نماز میں ملاقات ہوئی۔ بادشاہ اپنے استاد کو اپنے محل میں لے آیا اور رمضان بھر جو کچھ ہو سکا اپنے استاد کی خدمت کی، اور پھر عید کی نماز کے بعد جب ملا جی نے اجازت چاہی تو تحفے میں، گفٹ میں، ہدیے میں، نذرانے میں ایک دونی پیش کی۔ لو حضرت، یہ دونی میں آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ دونی لے کر آئے، بینولے خریدے، بینولے، اور اپنے کھیت میں کپاس بوئی، اور اس کپاس سے پھر کھیتی بڑھی، اور چند سال میں مالدار ہو گئے۔ 14 سال کے بعد اورنگزیب بادشاہ دکن کی طرف لڑائیوں میں اپنے دیش کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت میں لگا رہا، کیونکہ دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرنا مسلمان کا بھی فریضہ ہے۔ جیسے مسلمان نے کارگل کی لڑائی میں اپنے دیش کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ایسے نہیں جیسے چین کی طرف سے چین اندر آ گیا۔ تو اورنگزیب 14 سال تک لگا رہا، جب سکون ملا پھر اپنے استاد کو لکھا، حضرت میں 14 سال سے دیش کی سرحد کی حفاظت میں لگا ہوا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملا، اب میں فرصت میں ہوں، دلی آ گیا ہوں، اب تو میں آنا جانا کرتا تھا، اب مستقل دلی میں ٹھہر گیا، آپ کے پاس آنے کو جی چاہتا ہے مگر ٹائم نہیں، آپ آ جائیے۔
تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ آئے. درباریوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب ملا جیون کا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان پہ ٹیکس آنا چاہیے، ان کی آمدنی پر ٹیکس لگ جانا چاہیے. اب ان کی کھیتی باڑی اتنی ہو گئی. خیر ملا جیون رحمت اللہ علیہ دوبارہ جب اورنگزیب کے پاس گئے تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا، اورنگزیب تو نے مجھے اس وقت ایک دونی دی تھی، وہ دونی تو بڑی برکت والی تھی، میں نے اس سے بنولے خرید کے کپاس بوئی تھی، اللہ نے میری کھیتی بڑھا دی، آج میں اچھی آمدنی والا آدمی ہوں. تو اب دیکھو اورنگزیب نے کہا اجی استاد جی آپ نے کیا یاد دلا دیا، وہ دونی کی بات آپ نے کیا یاد دلا دی، لیکن جب آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو میں آپ کو دونی کی حقیقت بتاؤں. اپنے درباریوں سے کہا کہ چاندنی چوک محلے میں سیٹھ اتم چند رہتے ہیں، ہندو لالا جی اتم چند رہتے ہیں، انہیں بلا کے لاؤ. اور یہ کہنا سن 1069 ہجری، عیسوی نہیں، سن 1069 ہجری کا اپنا روز نامچہ رجسٹر لے کے آنے. تو لالا جی کو فکر ہو گئی کہ بادشاہ حساب کا رجسٹر مانگ رہے، نہ جانے کیا بات ہے. لے کے آئے، ہاتھ جوڑ کر سلام کیا کے بعد کہا لالا جی 1069 کا حساب سناؤ، آمدنی کیا ہے، خرچ کیا ہے. سارا حساب سنا دیا. خرچے کی لسٹ میں ایک جگہ لکھی تھی ایک دونی، ایک مزدور کو ایک دونی، لیکن مزدور کا نام نہیں تھا. بادشاہ نے کہا لالا جی یہ بتاؤ یہ دونی کہاں گئی، یہ دونی آپ نے کس کو دی ہے. بادشاہ نے یہ بات کہی کہ لالا اتم چند نے یہ بات کہی کہ بادشاہ سلامت، میں دکان بند کر کے رات کو گھر پہنچا، بارش ہو رہی تھی، میری بیوی نے کہا کہ چھت ٹپک رہی ہے، کسی مزدور کو لے آؤ وہ ہماری چھت پر مٹی ڈال دے. میں بازار کی طرف نکلا، چوراہے پر سرکاری لالٹین لگی تھی، وہاں ایک مزدور کھڑا تھا. میں نے سوچا مزدور ہو سکتا ہے، میں نے کہا بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں مزدوری کے لیے ہی کھڑا ہوا ہوں. اس مزدور کو میں لے آیا، اس نے کئی گھنٹے محنت کی، مٹی لایا، میری چھت کو تھپکا، اور بادشاہ سلامت آپ کی اذان ہو گئی تڑپ والی. اس مزدور نے کہا لو سیٹھ جی آپ کا کام بھی پورا ہو گیا، ہماری اذان بھی ہو گئی، اب میں نماز کے لیے بھی جاؤں گا. تو میں نے اس کی مزدوری دینے کا ارادہ کیا. میرے پاس ریزگاری نہیں تھی، سونے چاندی کے سکے تھے، کھلے ہوئے پیسے نہیں تھے، بس ایک دونی تھی. میں نے کہا بھائی تیری مزدوری چاہیے مگر میرے پاس کھلے پیسے نہیں، ایک دونی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو دن میں آ جا تو میں تیری مزدوری دے دوں. اس مزدور نے کہا میں دن میں نہیں آ سکتا، میرے لیے مجبوری ہے، بس وہ دونی ہی دے دو. وہ دونی لے کے چلا گیا، نام پتہ کچھ بھی نہیں کون تھا، یہ ہے وہ دونی. بس بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ایک جوڑا اپنے پیسے سے دے دیا اتم چند لالا جی کو، اور کہا لو آپ عزت کے ساتھ سمان کر کے سمانت بنا کر دے دیا. اور اب اپنے استاد سے کہا حضور وہ مزدور یہی آپ کا چیلا تھا، جب سے میں بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہوں میں سرکار کے خزانے سے پیسہ نہیں لیتا، مجھے آپ نے جو پڑھایا ہے عمل کرتا ہوں، میں رات کو اپنا بھیس بدل کے جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں. یہ مزدور یہی تھا اورنگزیب. اب یہ دونی دیکھ لو، لالا جی کے پاس سے آئی تھی، حلال کمائی
میں حاصل ہوئی تھی، اس کی برکت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے دیکھی۔ ایک دونی کیا حیثیت رکھتی تھی، لیکن خدا پاک نے حلال کمائی کی دونی کی برکت سے اللہ نے ملا جی کو بھی مالا مال کر دیا۔ میں آپ کو ایسے قصے اور بھی بتا سکتا تھا، جس سے یوں پتا چلتا کہ حلال کمائی کے 1 روپے سے آدمی لکھپتی بن گیا، اور حرام کمائی کی بہت ساری دولت کے ذریعے میں اس کے نتیجے میں برباد ہو گئے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے میرے پیارو، بس اس بات کو بھی پلے باندھ کے لے جانا میں بھی آپ کی، کہ اپنی کمائی پر دھیان دیں، حرام کمائی سے بچیں۔ ہمارا جذبہ یہ ہو حلال ملے چاہے تھوڑا ہو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اگر حرام کمائیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کی مقبولیت، ان کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر آسمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نیک عمل کی توفیق